تو ایک تو ذکر ہے اور دوسرا فکر ہے. فکر کس بات کی کرنی ہے؟ اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا، اپنا سب سے پہلے اور عالم کا دوسرے نمبر پہ. کیونکہ ہمارے ذمہ سب سے پہلے اپنی اصلاح فرض ہے. دوسروں کی کٹوریاں باندھتے باندھتے اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنا دامن خالی ہو، خود ہم بگڑے ہوئے ہوں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، ایسی بات اچھی نہیں معلوم ہوتی. ہر مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ اپنی اصلاح کا. یہاں تصوف ہے، بار بار مجالس میں ذکر اللہ کی کثرت کرائی جاتی ہے اور اعمال تصوف کچھ بتائے جاتے ہیں. اس کا یہی مقصد ہے کہ آدمی کسی وقت بھی اپنی اصلاح سے غافل نہ اور اپنے امراض جو اندر چھپی ہوئی ہیں ان کے علاج معالجے کی فکر کرتا رہے اور اپنے بڑوں سے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان سے تذکرہ کرے اور ان سے علاج کرواتا رہے. تنہائی میں زبانی نہیں کہہ سکتا تو پرچے پہ لکھ کر، جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، مقام شرم پر اگر کوئی تکلیف ہے اور حکیم اور ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، ساری مخلوق سے چھپائے گا لیکن ڈاکٹر حکیم کو ضرور دکھائے گا. یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کو سب سے چھپانا چاہتا ہے لیکن علاج اگر چاہتا ہے تو ڈاکٹر اور حکیم جس سے علاج کرائے گا اس سے نہیں چھپائے گا، اس سے ضرور ظاہر کرے گا اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرے گا جبھی شفا حاصل ہو. عجیب بات ہے، یعنی جسمانی امراض میں تو ہمیں بڑا اہتمام اور بڑی فکر لاحق ہوتی ہے. حتیٰ کہ طبیب حاضر مشورہ دے دے آب و ہوا کے بدلنے کا، جگہ کے بدلنے کا، کہیں اور جانے کا، کہیں اور جا کر علاج کروانے کا کسی اور ملک میں، کہیں یہاں علاج نہیں ہو سکتا کسی اور ملک میں جاؤ. وہاں بڑے ماہرین موجود ہیں، بڑے بڑے طبیب حاضر موجود ہیں، وہ تمہارا علاج کریں گے. اس مرض کا علاج تو امریکہ میں ہوگا، اس مرض کا علاج تو لندن میں ہوگا. اب جا رہے ہیں صاحب لندن علاج کرانے کے. لیکن اگر کسی کو زیادہ عقیدت ہے کسی ایسے شخص سے جو مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے تو صاحب وہاں تو بہت دور ہے، ان سے کیسے علاج کرنا، ان کے پاس کیسے جایا جا سکتا ہے. روح کی تو فکر ہی نہیں رہی، اس کی نہ اس کی غذا کی فکر ہے، نہ اس کی دوا علاج معالجے کی فکر ہے. بس رونے کی بات نہیں، رونے کی بات نہیں. جانتے ہیں کہ اصل روح ہے، اصل جسم نہیں. تو میرے دوستو، سب سے زیادہ فکر جو ہے ہمیں کرنی ہے اپنی اصلاح کی. سب سے پہلے یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ، اور اس کے لیے گزشتہ مجلس سے میں نے عرض کیا تھا سب سے بڑی دولت عظمی، سب سے بڑی نعمت وہ تقویٰ کی ہے جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ تقویٰ حاصل ہوگا، اور تقویٰ کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے. تقویٰ کا تعلق تمام اعضاء و جوارح سے ہے. تقویٰ کا تعلق مال کی کمائی، آمدنی اور اخراجات سے ہے. تقویٰ کا تعلق عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے، معیشت سے، شادی سے، غمی سے، ایک ایک زندگی کی نقل و حرکت سے، ہر چیز سے ہے. اور اس کا امتحان ہوتا ہے. اور رمضان شریف کا مہینہ آیا اس لیے تھا تاکہ ہمیں متقی بنایا جائے، ہمیں تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ کے لیے صحبت کو بڑا مسئلہ یاد رکھیں. اسی لیے ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو. اور اس کی ایک بڑی صورت آسان نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ متقین کی صحبت اختیار کرو. صالحین سے مراد متقین جن کے اندر خدا کا خوف ہے اور تقویٰ حاصل ہے، جنہیں ان کی صحبت اختیار ہے. اور ان کے مقابلے میں جو قصاب و تجار ہیں ان کی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گندے ماحول، گندی سوسائٹی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. مجبوراً جانا پڑ جائے
صاحب کیا کریں، سروس کے لیے جانا ہی پڑتا ہے، کاروبار میں مشغول ہونا ہی پڑتا ہے، کیا کریں؟ یہ بھی جھگڑے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارے بزرگوں میں سے نہیں کہتا کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جائے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ سب دھندے بھی چلتے رہے لیکن اللہ میاں سے تعلق بھی بڑھتا رہے، اپنی حفاظت کی کوشش بھی جاری رہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہے، معافی مانگی جاتی رہے اللہ میاں سے۔ اللہ میاں کبھی نہیں کہیں گے میرے بندے 1000 مرتبہ تو توبہ توڑ چکا ہے، اب کیوں توبہ کر رہا ہے؟ لیکن جب بھی توبہ کرے صدق و دل سے توبہ کرے، جب بھی توبہ کرے اور اس عزم کے ساتھ توبہ کرے کہ واقعی انشاءاللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں۔ اور اس کے لیے میں نے 3 ہتھیار بتائے تھے، رمضان شریف میں بھی عرض کیے تھے، بعد میں بھی، کتنا ہی برے سے برا ماحول کیوں نہ ہو آپ 3 ہتھیار لے کے جائیے۔ ان 3 دشمنوں کے مقابلے میں ماحول، نفس، شیطان، ان 3 بڑے بڑے دشمنوں کے مقابلے میں 3 ہتھیار لے کے جائیے۔ زبان پہ کثرت سے اللہ کا ذکر جاری رکھیے، چاہے دل آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اس کی پرواہ نہ کیجیے کہ دل نہیں لگ رہا، دل کا لگانا ہم پہ فرض ہے ہی نہیں، دل کا لگنا ہم پر فرض ہے نہیں، دل لگانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، ساری عمر چاہے دل نہ لگے آپ اللہ کا ذکر کر لیجیے، کام ہو گیا۔ آپ کا جی نہیں چاہ رہا کسی کام میں کرنے کو، ایک مزدور ہے بیچارہ، اب سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، ظاہر بات ہے طبیعت نہیں چاہ رہی، یا رات کی بیچارے کی ڈیوٹی ہے اور رات کو نیند کا بھی تقاضا ہوتا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، دل نہیں چاہ رہا مگر جا رہا، بادل ناخواستہ بھی اگر چلا گیا اور جا کے کام کر لیا تو اس کو تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ ضرور مل جائے گی۔ خدا کی قسم اللہ میاں تو بڑے شکور ہے اور بڑے قدردار، بہت بڑے سے عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ ایک کھجور بھی پڑنا تم ہمارے لیے دو، ایک کھجور بھی ہمارے لیے تم دو تو اہم پہاڑ کے برابر ہفتے میں اس کا ثواب کل میدان قیامت میں کر کے دکھائیں گے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اللہ کا کوئی بندہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کے لیے چپکے سے کسی کو صدقہ خیرات کر دیتا ہے، صحابہ کرام اکثر غریب فقیر تھے، بہت سے اکثر انبیاء کرام نے خود فقر و معاملے کو اختیار فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی اس کو اختیار فرمایا، تو اس زمانے میں کھجوریں ہوا کرتی تھی، مدینے پاک کھجوروں والا شہر، تو فرمایا ایک کھجور بھی اگر دے دو گے اللہ کے لیے تو اللہ میاں اس کو اپنے دست قدرت میں لیتے ہیں، اور تم میں سے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال پال کے بڑا کرتا ہے، اللہ میاں اس کھجور کے دانے کو کاٹ کے بڑا کرتے ہیں اور کل میدان قیامت بہت پہاڑ کے برابر کر کے دکھائیں۔ اخلاص کی بات، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میرا ایک مرتبہ جی چاہا کہ جانی اعتبار سے 30 سال ثواب سے میں کرتا رہتا ہوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ثواب پہنچاتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھ کے میرا جی چاہا کچھ مالی صدقہ خیرات، مگر قبر فاتح کا زمانہ تھا، پاس کچھ تھا نہیں، جیب میں 2 پیسے پڑے ہوئے تھے، سوچا کہ اتنی بڑی سرکار اور یہ چھوٹا سا ہدیہ یہ کیا کام کرے گا، پھر سوچا کہ اللہ کیا تو اخلاص کی قیمت ہے، اخلاص کی قدر ہے، بازار گئے چنے خریدے، کسی غریب کو جا کے دے دیے، رات کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ان چنوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، وہی چنے جو صدقہ خیرات کیے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہیں۔ اللہ مخلص اعظم تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیوں نہ اخلاص سے دیے ہوئے کی قدر کریں۔ تو جب بھی توبہ کریں پورے 100% اخلاص کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ یہ 3 ہتھیار جہاں کتنا ہی برے سے برا ماحول کیوں نہ ہو، ان 3 ہتھیاروں کے ساتھ لے کے جائیے۔ زبان پر کثرت سے اللہ کا ذکر ہو،
درود شریف پڑھتے رہے، جی لگے نہ لگے، اس پہ بات چلی تھی، چاہے دل نہ لگے۔ ہمارے شیخ نور اللہ قدر بہت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، گنگوئی نور اللہ قدر نے اس شعر کی اصلاح فرمائی ہے، درد ماں تصویر درد گاؤ ہر ہی چنی تصویر قید دارت اثر۔ کہنے والے تو یوں کہا کہ زبان پر تصویر ہو، اللہ کا پاک نام ہو، دل میں گاؤ ہر مختلف قسم کے دنیا کے خیالات، دنیا کی چیزوں کے کوئی کہیں گھوم رہا ہے، پیغام میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ تصویر کیا اثر لگتی ہے، کیا اثر کرے گی؟ کہنے والے تو یوں کہا کیا اثر کرے گی؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی نور اللہ قدر تشریف فرما تھے، نزول آپ کی وجہ سے آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا تھا، خدمت اقدس میں حاضر تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں برادران، حضرت شیخ نور اللہ قدر کے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا کہ یہاں کوئی اور ہے تو نہیں؟ حضرت نے پوچھا مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بس یحییٰ اور الیاس ہیں، کوئی نہیں۔ فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو شعر ہے ہر زباں تصویر درد لگائے پر ہی چنی تصویر قید دارت اثر، یہ قید دارت اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کیا ہی چنی تصویر ہم دارت اثر، یہ تصویر بھی اثر رکھتی ہے، زبان پہ اللہ کے پاک نام ہو اور دل میں ہر مختلف قسم کے دنیا کے خیالات ہوں تو یہ تصویر بھی اثر رکھتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا پاک نام چاہے کتنی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں ہے، ہم کتنے ہی ناپاک ہیں لیکن اس کا نام تو پاک ہے، وہ کیوں نہ اپنا اثر دکھائے؟ ہمارے اوپر کتنی گندگی لگی ہوئی ہو لیکن عطر اگر ہمارے پاس آئے تو بہت عمدہ عطر آ جائے، شمامۃ العنبر آئے تو وہ تو باقی ہے نا، اور اس میں تو خوشبو ہے ہی نا۔ تو یہ نہ سوچا کرے، بہت سے لوگوں کو شیطان گرا مارنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارا دھیان تو جمتا نہیں، تمہارا جی تو لگتا نہیں، تم کیا ذکر کرو گے اور تمہارا ذکر کیا اثر رکھے گا؟ نہیں، یہی سمجھائے اپنے آپ کو کہ یہی ذکر غفلت آمیز انشاءاللہ ذکر حضوری تک پہنچا دے گا اور ذکر خاص الخاص تک بھی پہنچا دے گا۔ عنایت خدا بندی اور فضل خدا بندی متوجہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے پاک نام کی رٹ لگائیے اور اس کی کثرت کیجیے اور پھر دیکھیے اللہ جل شانہ کی طرف سے کیسی کیسی مدد ہوتی ہے۔ تو زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، نگاہ نیچی، دوسرا ہتھیار نگاہ کو نیچے رکھنے کی مشق، تیسرا ہتھیار کثرت سے باوضو رہنے کی کوشش، اور اگر ایسا موقع ہو وضو ٹوٹ گیا اور پاس پانی نہیں جلدی سے کر کوئی حرج نہیں، یہ مستحب تیمم ہے، نماز کے لیے تو نہیں، نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی ہوگا، لیکن یہ ایسے موقع پر انشاءاللہ وضو کا قائم مقام بنے گا تیمم۔ تو اس کی کوشش کریں پوری، اپنے آپ کو اول تو اس قسم کے گندے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں، اگر جانا پڑ جائے تو ان ہتھیاروں کو لے کے جائیے اور زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے اللہ کے پاک گھروں میں، فرشتوں کی صحبت وہاں آپ کو نصیب ہوگی۔ صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت صالح ترا صالح ترا، صحبت طالب ترا طالب ترا، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ جب تک آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ صاحب معمولات پورے نہیں ہوں، معمولات پورے نہیں ہوں۔ ایک آسان طریقہ اس کا یہ ہے، ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے
دیر آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک آپ نماز میں ہی شمار ہوں گے، یہ ثواب آپ کو مستقل ملے گا۔ اعتکاف کی نیت کا ثواب مستقل ملے گا، فرشتوں کی صحبت کے فائدے مستقل آپ کو حاصل ہوں گے اور آپ کے معاملات بھی قابو میں آ جائیں گے، اللہ کے گھر کے مہمان آپ مستقل بنیں۔ جو ہمارے تبلیغی دوست 2.5 گھنٹے کی ترتیب بتاتے ہیں تو یہ تو کم از کم ہے 2.5 گھنٹے، اس سے زیادہ جو جتنا اللہ کے گھر میں وقت گزار سکے تو اپنے لیے سعادت سے، اور اس کی 100% یقین رکھے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، یہاں فرشتوں کا ماحول، اللہ کے دوسرے بندے بھی مختلف اوقات میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی موجود نہ ہو، آپ اکیلے ہو تو آپ کے پہنچنے سے پہلے فرشتوں کو پہنچا دیا جاتا ہے آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ حدیث سے ثابت ہے جب کوئی اللہ کا بندہ باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے تو فرشتوں کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے، جب تک یہ مسجد میں اللہ کا مہمان ہے، شہنشاہ حقیقی کا کریم میزبان کا مہمان بن چکا ہے، تو اللہ میاں کی طرف سے اس کی یہ مہمانی ہوتی ہے، فرشتوں کو پاس بٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس کی عبادت کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور سے جب تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر یا درود شریف وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتوں کو خود غذا حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ تہجد کو اٹھ کر مسواک سے منہ صاف کر کے باوضو ہو کر تلاوت میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتہ اپنے منہ کو اس کے منہ سے ملا دیتا کہ اس کے نور، اس کا نور، اللہ کے کلام، یہ دولت بشر کو ملی ہے، ملک کو نہیں ملی، فرشتوں کو نہیں ملی۔ قرآن پاک کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ میاں نے نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو محروم رکھا ہے، اور بشر خاک کے پتلے کو جس کے اندر نجاستیں بھری ہوئی ہیں اور جس کے اندر معصیت کا مادہ رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا کلام جب چاہے الماری سے اٹھا کر ہاتھوں میں دے کر پڑھ سکتا ہے، آنکھوں سے لگا سکتا ہے، سینے سے لگا سکتا ہے، زبان سے اس کی تلاوت کر سکتا ہے، خارج نماز میں بھی اور نماز میں بھی۔ قدر کیجیے اس کی، نعمت عظمیٰ ہے، روزانہ 1 سپارہ ضرور تلاوت کر لیا کرے، 1 سپارہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا اٹک اٹک کے پڑھتے ان کو دگنا اجر ملتا ہے، دگنا اجر ملتا ہے۔ اللہ کا محبوب اور اللہ کے مقرب بنانے کا سب سے بڑا عمل تلاوت اللہ کا وہ کلام ہے جو خدا کی ذات سے نکلا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار خداوندی ہوا تو پوچھا اللہ میاں سب سے بڑا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے آپ کا بندہ آپ کا قرب سب سے زیادہ حاصل کر سکتا ہو۔ ارشاد ہوا احمد میرا کلام پاک ہے۔ انہوں نے عرض کیا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، دونوں طرح مجھے بھی پتہ ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام کر لیجیے، ہر نماز سے آدھا گھنٹے پہلے کوشش کر لیں اس بات کی کہ اللہ کے گھر کا مہمان، کریم میزبان کا مہمان ہے، اس میں یہ اتنے فائدے حاصل ہوں۔ جماعت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کو ملک الموت علیہ السلام اس کا خیال رکھتے ہیں اور موت کے وقت خود اس کو کلمہ آ کے یاد دلاتے ہیں۔ جماعت کی نماز کا اہتمام مستقل ہوگا، اللہ میاں کے گھر کا مہمان بنے گا، جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا، چاہے کوئی وظیفہ پڑھتا رہے، کوئی وظیفہ پڑھتا رہے، یہ نماز میں شمار ہوگا۔ کوئی 1 گھنٹے پہلے آ گیا نماز سے پہلے اور نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا اور مختلف عبادتوں میں مشغول ہو گیا تو یوں لکھا جائے گا، اس کا پورا وقت نماز میں لکھا جائے گا۔ نماز کے دوران کا جتنا ثواب ملتا ہے وہ نماز کے علاوہ جو آپ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں یا اپنا کوئی اور معمول کوئی اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں پورا کر رہے ہیں وہ سب نماز میں لکھا جائے۔
اور معمولات جو ہیں ان میں معمولات بھی پورے ہوں گے مستقل. کئی فائدے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے اللہ کے گھروں میں ہمارا وقت گزرے. کچھ حصہ رات کا، کچھ حصہ دن کا. حضرات صحابہ کرام نے تو اپنی ترتیب یہ بنا رکھی تھی، اکثر صحابہ کرام نے آدھا دن اپنے کاروبار میں، آدھا دن اللہ کے گھر میں، اور آدھی رات اپنے گھر میں اور آدھی رات اللہ کے گھر میں. اکثر صحابہ کرام کی یہ ترتیب بنی ہوئی. جو مستقل جب کبھی جہاد کا موقع آتا تھا، اعلان ہوتا تھا، دعوت ہوتی تھی میدان جہاد میں جانے کے لیے، وہ اس کے لیے تیار رہتے تھے. ہر وقت تیار رہتے تھے. وہ کہیں دعوت کے لیے بھیجا جاتا تھا، اس کے لیے تیار رہتے تھے. اور میدان جہاد کے لیے، اس میں شرکت کے لیے اعلان ہوتا تھا، اس کے لیے تیار رہتے تھے. ورنہ عام ان کی ترتیب یہ رہتی تھی، آدھا دن اپنے کاروبار وغیرہ، کوئی ملازم ہے، کوئی دکان، کوئی تاجر ہے، کوئی زراعت پیشہ ہے، زمیندار ہے، یہ اپنے اپنے مشاغل میں آدھا دن گزارتے تھے. آدھا دن مسجد میں آتے تھے، ذکر کا حلقہ مستقل ہوتا تھا، اللہ کے علم کا سیکھنا سکھانا اس کا حلقہ ہوتا تھا، قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ارشادات مبارکہ چند صحابہ تو مستقل پڑے رہتے تھے در دولت میں. ان کا کوئی گھر پر ٹھکانا کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آگے پڑے رہتے تھے. ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، دین کی باتیں سیکھنا سکھانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات آپ کی زبان مبارک سے براہ راست سن کر دوسروں کو سکھانا، یہ ان کا مشغلہ. رات دن عبادت وغیرہ میں مشغول رہنا. بعض ایسے بھی تھے کہ ان کے پاس سوائے سطر پھانکنے کے کوئی اور کپڑا نہیں ہوتا تھا. اتنا کپڑا ہوتا تھا جس سے سطر ڈھک جائے، ناف سے لے کے گھٹنے تک. کسی کے پاس ایک ہی چادر. اللہ تو میرے دوستو، اس کی فکر کرنی پڑے گی. ماحول اور صحبت اور سوسائٹی کی تاثیر یقینی ہے. اپنے آپ کو بری صحبتوں سے بچائیے، برے دوستوں سے، ٹی وی سے، وی سی آر سے، اخبارات، اخبار بینی، جو خاص طور سے تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں نامحرموں کی، وہ بھی اثر کرتی ہے. فوراً دل متاثر ہوتا ہے. ظاہر میں کوئی بھی عمل بگڑا ہوا آدمی کرتا ہے، اس کا اثر دل لیتا ہے، اور دل کے بگاڑ کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو معمولی سی نامحرم کی تصویر ہے، اس سے کیا ہوگا. نامحرم عورت کتنی دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر کو دیکھ نہیں، وہ اس کا بھی اثر دل میں پڑے، گندا اثر دل میں پڑے، اس کی ظلمت دل میں آئے گی. پھر نور اور ظلمت کی ٹکر ہوگی، کبھی ظلمت غالب آ جائے گی، کبھی نور غالب آ جائے گا. اور اگر اعمال شر کی کثرت کی اور بری صحبت کی کثرت کی تو پھر ظلمت ہی ظلمت غالب رہے گی اور مغلوب ہو جائے گی. پھر آدمی کی طبیعت معاصی کی طرف چلے گی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس زمانے میں جہاد یہ ہے، اسباب معاصی اور معاصی کی کثرت اور نمازوں کا چھوڑنا اور دین سے دوری اور دین سے غفلت اور اللہ سے غفلت اور آخرت سے غفلت، موت سے اور موت کے بعد جو منازل آنے والی ہے ان کی طرف سے غفلت، اور ایک بے حسی کا عالم جاری ہے اس وقت. بے حسی کا عالم، خدا کی قسم. یعنی اگر احساس بھی ہوتا نا اپنی امراض کا اور اپنی بے راہ روی کا، پھر بھی کوئی بات نہیں، توبہ کرتا رہتا آدمی. آج اکثریت کی حالت یہ ہو گئی، دین سے دوری، دین سے غفلت، آخرت سے غفلت، کہ بالکل بے حسی کا شکار ہو کے رہے. اب اس کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ، موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی. آپ جن کو جانتے ہیں، آپ کے دوست احباب، ان کے دوست احباب، ملنے جلنے والے، تو آس پڑوس کے رہنے والے، رشتے دار وغیرہ، آپ کوشش کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کو ہدیہ پیش کیجیے، کوئی دینی کتابوں کا ہدیہ پیش کر دیجیے،
دینی مجالس میں شرکت کی دعوت دیجیے، آپ ان کو مجالس ذکر میں شرکت کی دعوت دیجیے، کون منع کرتا؟ مدنی مسجد، پہلے تو مکی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا شب جمعہ کا، اب مدنی مسجد، اس کی دعوت دیجیے، مستورات کو دعوت دیجیے، یہاں ہمارے یہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں آنے کی دعوت دیجیے، مکی مسجد میں عورتوں کا اجتماع وہی جمعے کو ہوتا ہے وہاں دعوت دیجیے جانے کی، اور بزرگوں کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جانے کی شرکت کی دعوت دیجیے۔ ان عورتوں کو کون سمجھائے گا؟ ہمارا اوپر فریضہ ہے خدا کے لیے۔ خدا پاک خود اپنی کتاب مبارک میں بیان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اے ہمیں ماننے والو، اے ہماری بات پر لبیک کہنے والوں اور ہماری باتوں کی تصدیق کرنے والے، یا الذین آمنوا کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کے کلام کو ماننا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ماننا اور سچا ماننا، برحق ماننا، ان کو ماننا، ان کی ماننا، یہ ایمان، یہ ترجمہ ہے یا الذین آمنوا کا۔ اے ایمان والو، انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہم سے ڈراتے رہیے۔ دوسروں کو بھی کہا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے